پنجاب کے مختلف شہروں میں ہوا، خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں ہوا، وہ کوئی سیاسی جماعت اور سیاسی تنظیم نہیں کر سکتی تھی، وہ کوئی ایک دہشت گرد تنظیم کا ہی کام تھا۔ انہوں نے نیچے آپ تیاری کر لیں، جھنڈے اوپر کر لیں، سارے دوست جھنڈے اوپر کر لیں، اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے چیئرمین، آپ کے چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، قائد، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ بھرپور انداز میں ان کا استقبال کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ آپ کی قیادت میں، آپ کی رہنمائی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ میں، سندھ کے ہر ضلع میں اور خاص طور پہ کراچی شہر میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ جھنڈے لہرائیے اور چیئرمین صاحب کا استقبال کیجئے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ یہ جو دوست آتش بازی کر رہے ہیں برائے مہربانی نہ کریں، آتش بازی کا منع کیا گیا ہے، برائے مہربانی۔ چلے جی، جھنڈے لہرائیے، جھنڈے لہرائیں۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے سینئر ساتھی سینیٹر رضا ربانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میاں رضا ربانی صاحب۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب،
صدر صوبہ سندھ جناب نثار کھڑو صاحب، چیف منسٹر صوبہ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب، صدر کراچی ڈویژن جناب سعید غنی صاحب، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین اور میرے جیالے اور جیالیوں، جیے بھٹو، جیے عوام۔ جناب چیئرمین، آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی وہ شہر ہے جہاں سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے علم بغاوت ایوب خان کی آمریت کے خلاف اٹھایا۔ کراچی وہ شہر ہے جہاں سے ضیاء الحق کے خلاف عملی جد و جہد کا آغاز شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا، اور کراچی وہ شہر ہے جو بندرگاہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سیاسی طور پہ آغاز کسی بھی تحریک کا کراچی سے ہوا، اور آپ کی جو لانگ مارچ تھی عمران خان کو نکالنے کے خلاف، اس کا بھی آغاز کراچی کے شہر سے ہوا۔ کیونکہ وقت کی قلت ہے اور یہ جلسہ در حقیقت لوکل باڈی الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح جو صوبہ سندھ کے اندر کلین سویپ ہوئی اور کراچی میں 104 نشستیں حاصل کی، اس کے ساتھ منعقد ہے۔ لیکن میں آج شہر کراچی میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جو پاکستان کی سیاست کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے تھی، اور اب اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جانے کے بعد پاکستان کے اندر ایک نئی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ سامنے ابھر کے آئی ہے۔ لیکن آج کراچی کے اندر ہم اس بات کا تشدید عہد کرتے ہیں کہ چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اس وقت تک جد و جہد جاری رکھے گی جب تک پاکستان کے عوام کا راج نہیں ہوگا۔ آج کراچی کے اندر آپ کو
یہ دن دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں پہ کراچی کے پاس پارٹی کی 104 نشستیں ہیں، لیکن آج کے دن ہم پارٹی کے ان جیالے اور جیالیوں کو بھول نہیں سکتے، نہ ہی ان کو فراموش کر سکتے ہیں، جنہوں نے اس شہر کے اندر، اس شہر کے گلی کوچوں میں، اس شہر کے شاہراہوں کے اوپر اپنا خون بہایا تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی زندہ اور تابندہ رہے۔ تو آئے آج بھرپور تالیوں میں ان شہداء کو یاد کریں جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی تاکہ آج کا دن پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ سکے۔ کراچی کی خدمت پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کی ہے۔ ڈریگ روڈ پہلے ایک لین کی سڑک ہوا کرتی تھی، ڈریگ روڈ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا۔ کراچی کو لیاقت آباد کے اندر پہلی سپر مارکیٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی، اور دور کی کیا بات کریں، یہ جو پیچھے ہمارے پل ہے، یہ پل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تحفہ ہے کراچی کے لیے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کراچی کی ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خدمت کی ہے۔ اور آخر میں یہ نعرہ آپ سے لگوانا چاہتا ہوں۔ سعید نے کہا کہ یہ نعرہ کب بنا؟ یہ نعرہ 1974 کے اندر جب شہید بابا کراچی ایئرپورٹ سے لے کے ککری گراؤنڈ 14-15 گھنٹے کے جلوس میں پہنچا تو اس وقت یہ نعرہ لگا، اور آج چیئرمین کی موجودگی کے اندر اس زور سے اور اس شور سے یہ نعرہ لگاؤ کہ یہ جو سمندر کی لہریں ہیں یہ بھی جھوم اٹھے۔ یہ شہر کراچی، یار یہ تو مجھے آواز نہیں آئی، یہ شہر کراچی، یہ شہر کراچی، یہ شہر کراچی، یہ شہر کراچی، یہ پیچھے والے کچھ نہیں بول رہے، یہ شہر کراچی، یہ شہر کراچی۔ میں اب بغیر کوئی وقت ضائع کیے گزارش کروں گا چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب سے کہ جن کی زیر نگرانی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایات پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں لوگوں کی اتنی خدمت کی کہ آج لوگوں نے آپ کو کراچی کا میئر تحفے میں دیا ہے، مراد علی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہمارے سینئر رہنما قائم علی شاہ صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ نثار کھوڑو صاحب، سینیٹر رضا ربانی صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن سعید غنی صاحب، جنرل سیکرٹری سندھ وقار مہدی صاحب،
यहाँ स्टेज पर बैठे हुए पार्टी के अहदेदारान और मेरे सामने जो ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जियालो और जियालियो, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे सिंध में आपकी क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में जो फतह हासिल की है, आपसे दरख्वास्त की है हमने कि आप उन वर्कर्स से, जिन लोगों ने काम किया, उनसे मिलें। और आपने आज कराची के लिए कहा कि मैं इधर आऊँगा और इंशाअल्लाह ताला सिंध के बाकी अजला में भी, हैदराबाद, सक्खर, लाड़कानो, शहीद बेनजीराबाद, मीरपुर खास, चेयरमैन साहब आपको हर जगह ले जाएंगे, इसलिए कि सिर्फ कराची नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोगों को जहन में होता है कि जी कराची किसी और का था। अभी रजा रब्बानी साहब ने बताया ये शहर कराची भुट्टो का 74 में नहीं, 1970 की इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची शहर से बाकी सारी जमातों से ज्यादा वोट लिए थे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके बाद ये साजिशों के जरिए कुछ ऐसी जमातें पैदा हुई जिन्होंने, और कुछ एस्टैब्लिशमेंट की बातें होती हैं, उन्होंने कहा कि जी कराची शहर से पीपल्स पार्टी और भुट्टो की मोहब्बत खत्म कर दी है, साजिशें की। लेकिन चेयरमैन साहब आपने आके ये साजिशें खत्म की हैं और आज इस वक्त कराची शहर की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और इसके साथ साथ सिर्फ कराची नहीं, चेयरमैन साहब इस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में, जैसे मैंने कहा, हैदराबाद, सक्खर, लाड़कानो, मीरपुर खास, नवाब शाह, कोई शहर, कोई म्युनिसिपल कमेटी, कोई टाउन कमेटी उठा ले, और हमारे पास जो सारे अजला हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, 23 अजला हैं, उन 23 के 23 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन बनेगा। आपका वर्कर, आपका साथी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, टाउन कमेटी, हर जगह का मेयर बनेगा। और ये आपकी लीडरशिप थी, आपकी गाइडेंस है। और इंशाअल्लाह ताला इसी साल जनरल इलेक्शंस होगी। ये सारी तैयारी हम कर क्यों रहे हैं, जो क्यों खौफजदा है हमसे सब, ये सारी तैयारी हो रही है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो स्टेज पे बैठा है, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। और ये सफर जो समझते थे कि कराची पीपल्स पार्टी कभी नहीं ले सकेगी, ये सफर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वापस कराची से शुरू करके और ये साबित किया। और इंशाअल्लाह ताला इस जीत के बाद इसी साल हम सब मिलके इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस में जश्न मनाएंगे, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। आप सब दोस्तों को अभी से दावत है, चलोगे इस्लामाबाद? पक्की बात है। इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान चलेगा इस्लामाबाद और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हलफ में इकट्ठा होगा उनके साथ। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अभी और तकारीर भी होने, और सब बिलावल साहब को आप सुनने आए। मैं एक नारा लगाता हूँ, इस नारे का जबरदस्त जवाब दें और आज ही कराची से लेके और खैबर तक सबको पता चल जाए कि इस मुल्क की जमात सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 2 नारे लगाऊंगा, नारे भुट्टो, दूसरा नारा इस्लामाबाद तक बल्कि खैबर तक आपने आवाज सुनानी है, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
چیف منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسلام آباد بھی جانا ہے، وعدہ لے لیا، لیکن میں آپ سے ایک اور وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے بلاول صاحب کی قیادت میں کراچی کا میئر تو دے دیا ہے، لیکن ایک وعدہ یہ کرنا ہے کہ 2023 میں جب عام انتخابات ہوں گے تو کراچی سے ایم این ایز اور ایم پی ایس بھی سب سے زیادہ جیت کر دیں گے۔ جھنڈے اوپر کر کے بتائیں۔ اب میں گزارش کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو صاحب سے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بولا بولا جی بھٹا، 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 جیے بلاول، جیے بلاول، بولا بولا جی بھٹا، بولا بولا جی بھٹا، بولا بولا جی بھٹا، بولا بولا جی بھٹا۔ بلاول ہے ہم کو پیارا، غریبوں کا سہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، اسٹیج پہ موجود سائیں قائم علی شاہ، سائیں مراد علی شاہ، سائیں رضا ربانی صاحب، وفاقی وزیر، صوبائی وزیر، آپ کے نمائندے اور آج یہاں کٹھے ہوئے کراچی کے کارکن جو اپنی کامیابی کا جشن منانے یہاں کٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ جیے بھٹو، جیے بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ ہم یہاں آپ کے پاس آئے، بلاول صاحب کو گزارش کی، ٹائم نکالا آپ سے ملنے کے لیے، کیونکہ آج ہم حقیقتاً آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں کہ تم نے ہر حلقے سے کھڑے ہوئے، تم ہر حلقے میں گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک شاندار جیت دلوائی دی، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں، واقعی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہر کراچی بھٹو کا۔ میں صرف کراچی کو نہیں، حیدرآباد کو بھی خاص طور پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی پہلی دفعہ پیپلز پارٹی 100 سے زیادہ سیٹیں جیت کر اور کلین سویپ کر کے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ دوسرے اضلاع میں ہم جیتتے رہتے ہیں، لیکن حیدرآباد اور کراچی، صاحب بلاول صاحب آپ نے کہا تھا کراچی کا ایک میئر جیالہ بنے گا، تو ہم نے بھی اپنے ساتھ کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ بلاول صاحب ہم کر کے دکھائیں گے، تجھے کراچی کا میئر دلا کے دکھائیں گے۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں ہاں، آپ کی رہبری میں، رہنمائی میں، ان ورکروں کی محنت سے آج کراچی آپ کا ہے، آپ کا ہے اور آپ کا ہے، اور یہ آپ کا بڑی بات ہے کہ آپ ان کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ آپ ان کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کہنے آئے کہ انہوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے، تو میرا بلاول، تیرا بلاول اگر سارے ملکوں میں پاکستان کا نام کما رہا ہے تو تیری گلی گلی کا بھی رکھوالا رہے گا، تیرے چوک کا اور تیرے نکڑ کا بھی رکھوالا ہو کر تیری کراچی کو، آپ کی سندھ کو، سب کو اور زیادہ ترقی دلائے گا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں، کہ بابا جب تم کوئی اور جیتتا تھا تو ہم تم پر جملے
نہیں کستے تھے. اور اگر ہم آج جیتے ہیں تو تسلیم کرو کہ پیپلز پارٹی نے محنت کی اور وہ جیت کے آئے تھے. تم ہمیں تانا نہ دو. یہ تمہارے سندھ کے غریب اور وڈیرے تھے. یہ سارے وہ تھے جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا, اس کراچی شہر کو سندھ کا دارالحکومت بنوایا, اس کے لیے جدوجہد کی. ہم تھے جس نے پاکستان بنایا. ہم پہ بھتیاں مت کسو, ہم پہ چچر اور طنز مت کرو. یہ میرا حق ہے, میں کس کو بھی ووٹ دوں. اگر پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ آیا ہے تو برداشت کرو, دل بڑا کرو, آئندہ کے لیے محنت کرو. ہم بھی وعدہ کرتے ہیں بلاول صاحب, آئندہ آگے سے پہلے سے بھی زیادہ محنت کریں گے. ہم اپنے پلان بنا کر اس سے آگے بڑھے کہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان میں یکجہتی ہو, پاکستان میں شر پسندی نہ ہو, پاکستان میں پرتشدد سیاست نہ ہو. یہ گولیاں کھانے کا ٹائم گزر گیا, یہ ڈنڈے مارنے کا ٹائم گزر گیا. یہ ہے ملک تو اہنسا سے ہے, اہنسا سے ہے. اپنے اوپر برداشت کیا ہے ہم نے, اپنی لاشیں اٹھائی ہے, اپنے لاشوں پر سے ہم نے طاقت حاصل کی ہے. اور آگے بڑھے, سیکھو سبق, بزدل مت بنو, ڈرو مت, اور امام کو بھڑکاؤ مت, پرتشدد نہیں کرو, قوم کو ڈیوائیڈ نہیں کرو. یہ قوم اب اس کا برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے ہم بلاول صاحب کے ساتھ ہیں, ہم اس کی قیادت میں کٹھے ہیں, ہم اس کی جمہوریت پسندی کو پسند کرتے ہیں. اس جمہوریت پسندی کے لیے یہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے جو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے, اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی کامیابی ہوگی, سارے ملک میں ہوگی, سارے ملک میں. اور بلاول صاحب پرائم منسٹر بنے گا, وہ بنے گا نا بلاول پرائم منسٹر. بہت شکریہ. میں آپ سے صرف ایک گزارش کرتا ہوں, یہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا شہر کراچی بھٹو کا, یہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے بڑی جلن ہوتی ہے. تو آج جب ہم اپنی جیت کا جشن منانے اکٹھے ہوئے ہیں, اور جن لوگوں کو پیپلز پارٹی کے نام سے الرجی ہے, بھٹو شہید کے نام سے الرجی ہے, آج ان کو تھوڑی الرجی زیادہ دینی ہے. رات کو برنول ان کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے. ایک دفعہ زور سے, یہ شہر ہے کراچی, جھنڈے اٹھا کے, یہ شہر ہے کراچی, یہ شہر ہے کراچی, اب میرے کراچی, اب میرے کراچی, یہ شہر ہے کراچی, اب میرے کراچی. ہر ٹاؤن ہوگا, ہر ٹاؤن ہوگا, اب چیئرمین ہوگا, اب ڈیئرمین ہوگا, اب میئر ہوگا, اب میئر ہوگا. نعرہ بھٹو. اب سنیں, میرا تو ہو گیا گلا خراب. میں نے بلانا ہے چیئرمین صاحب کو, لیکن میرے گلے میں دم نہیں ہے. آپ مہربانی کریں گے, میں کچھ نہیں کہوں گا, چیئرمین کو آپ نے بلانا ہے. بلاول 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 بلاول.
السلام علیکم. یہ بھٹو. میں آپ سب کا صوبے سندھ کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ کشمیر سے کراچی تک اس صوبے کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بلدیاتی الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوایا، تیر کو جتوایا، اور اب انشاءاللہ تعالی کراچی سے کشمیر تک جیالو کا حکومت ہوگا. یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے، یہ الیکشنز تاریخی الیکشنز تھے. ان الیکشنز نے جو دہائیوں سے اس صوبے میں سازش چلتا تھا، تقسیم کا سیاست چلتا تھا، اربن رورل کا سیاست چلتا تھا، کراچی اور سندھ کا سیاست چلتا تھا. آپ کی محنت کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی محنت کی وجہ سے، کراچی سے کشمیر تک کی عوام کی ووٹوں کی وجہ سے آپ نے نفرت کی سیاست کو دفن کر دی ہے. آپ نے تقسیم کی سیاست کو دفن کر دی ہے. آپ نے کراچی اور کا سیاست دفن کر دی ہے. سندھ ایک ہے، سندھ ایک تھا، اور سندھ ایک ہمیشہ رہے گا. آپ نے ثابت کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بلدیاتی الیکشن کا نعرہ تھا کہ ہم سب کا سندھ، آپ نے ہمارا اس نعرہ کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی ہے. آج میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام شہداء کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں، جن کی قربانی کی وجہ سے، جن کی شہادتوں کی وجہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہنچ چکی ہے. اور میں پورا پاکستان کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ہم نے سندھ سے نفرت کا سیاست ختم کر دی، ہم نے سندھ سے تقسیم کی سیاست ختم کر دی. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پر تقسیم کا سیاست کو دفن کر دیں گے. ہم پاکستان بھر میں نفرت کی سیاست کو دفن کر دیں گے. انشاءاللہ تعالی انہی جیالوں کی محنت کی وجہ سے، انہی جیالوں کی جد و جہد کے نتیجے میں ہم پورا پاکستان میں قائد عوام کا پاکستان قائم کریں گے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان
قائم کریں گے. اور اس نفرت کی سیاست نے جس طریقے سے پورے معاشرے کو تقسیم کیا ہے، سیاست کو تقسیم کیا ہے، میڈیا کو تقسیم کیا ہے، عدلیہ کو تقسیم کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس ملک کے عوام سے وعدہ ہے، اس ملک میں ہر صوبے میں رہنے والوں سے وعدہ ہے کہ ہم پہلے بھی چاروں صوبوں کی زنجیر تھے، ہم آج بھی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے. ساتھیوں، پیپلز پارٹی نے سندھ سے آمریت کی باقیات کا سیاست کو ختم کر دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس جیت کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن لڑنا جانتی ہے اور پیپلز پارٹی الیکشن جیتنا بھی جانتی ہے. ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے، ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے. پیپلز پارٹی تیار ہے. ہم اپنا مخالفین کو ووٹ کی طاقت سے ہروائیں گے، عوامی طاقت سے ہروائیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ اپنا تیاری پکڑے، آپ اپنا محنت جاری رکھے. جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں جے آلو تو تیار ہے. ہم نے کراچی میں صرف ٹریلر دکھایا ہے، اور جیسے کراچی نے پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہہ دیا ہے، انشاءاللہ تعالی ویسے ہی ہم باقی پورے ملک سے بھی
آپ نے کیا کیا نہیں دیکھا ہے. آپ نے اپنا قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہادت دیکھا. آپ اس وقت غصے میں تھے, ناراض تھے, سراپا احتجاج تھے, لیکن آپ نے کبھی نہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. آپ نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا. جب جنرل ضیاء الحق نے قائد عوام کو تختے دار پر لٹکا دیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کسی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا. ہم نے کسی کو کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا. ہم نے جنا ہاؤس کو آگ نہیں لگایا تھا. اگر آگ لگا تھا تو جیالوں نے, لاہور کے جیالوں نے اپنے آپ کو آگ لگا دیا تھا, مگر اپنا ریاست کو نقصان نہیں پہنچایا. آپ نے کیا بھگتا ہے اس ملک میں؟ جو ظلم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے دیکھا ہے, اس ملک کی تاریخ میں کسی اور نے یہ ظلم نہیں دیکھا, یہ دکھ نہیں برداشت کی. آپ کا قائد کو شہید کیا گیا, ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا, اسی شہر کراچی میں شہید کیا گیا, اور الزام شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ لگا. پھر بھی ہم نے قانون اپنا ہاتھ میں نہیں لیا. پھر بھی ہم نے کسی ریاست کا ادارہ پہ حملہ نہیں کیا. صدر زرداری کو 12 سال جیل میں بند کیا, تب کسی چیف جسٹس نے سو موٹو لیتے ہوئے صدر زرداری کو کسی کورٹ میں, کسی عدلیہ میں تو طلب نہیں کیا تھا. قائد عوام جب قائد عوام عدالت میں پیش ہو رہا تھا تو کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ گڈ ٹو سی یو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب سکھر جیل میں بند تھی ضیاء عامر کے دور میں, تو تب ہمارے لیے تو کوئی ایسا چیف جسٹس نہیں تھا. صدر زرداری کو 12 سال جیل میں رکھا گیا. اسی شہر کراچی کا CIA سینٹر میں تشدد کیا گیا, ٹانگ کاٹا گیا, گلا کاٹا گیا. تب کہاں تھا چیف جسٹسز, کہاں تھا یہ انصاف؟ مگر ہم نے تب بھی پرامن احتجاج کیا, تب بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. ہمارے لیے بہت موقع تھے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو واپس آئی تھی 1986 میں, تو دنیا آج تک مانتی ہے, گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز کا حصہ ہے, کہ دنیا بھر میں سب سے بڑا سیاسی اجتماع کسی سیاسی لیڈر کے لیے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے لاہور میں 1986 میں ہوا تھا. اگر ہم اس قسم کا سیاست کرتے تھے
تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو لاہور پہنچتے ہوئے وہ ہجوم دیکھتے ہوئے اعلان کرتی کہ لاہور سے ہم نے آگے راول پنڈی اور اسلام آباد پہنچنا ہے. قائد عوام کا قاتل عوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے. اس وقت اگر ہم چاہتے تو ہم اپنے ہاتھوں سے انتقام لے سکتے تھے، مگر اس مٹھی کی محبت میں پاکستان سے محبت کرتے ہوئے ہم نے کبھی اس قسم کا غیر قانونی غیر آئینی عمل نہیں اپنایا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی اور وہ پورا پاکستان میں سارے جیالوں کے جو جذبات تھے وہ کنٹرول میں نہیں رہ سکے. انہوں نے اپنے قائد عوام کا شہادت کو برداشت کی، شہید شاہ نواز بھٹو کا شہادت برداشت کی، شہید میر مرتضی بھٹو کا شہادت برداشت کی، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت نہیں برداشت کر سکتے. ملک بھر میں احتجاج تھا، کارکن عوام ناراض تھے، غصے میں تھے. تب بھی کو کمانڈر ہاؤس ہوتا تھا، تب بھی جی ایچ کیو ہوتا تھا، مگر تب بھی انہوں نے اس حد تک وہ ریڈ لائن کراس نہیں کیا. تب بھی اگر ہم چاہتے تھے تو اگر ہمارا پہلا پریس کانفرنس یہ ہوتا کہ قاتل مشرف ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے، جاؤ میرے لیے آپ جا کے انتقام کا بندوبست کرو، تو کون پاکستان کے عوام کو روک سکتے تھے؟ کون آپ کو روک سکتے تھے؟ یہ ہمارا سیاست ہی نہیں. صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو میں نے جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ نعرہ لگایا. اور یہ جو سیاسی دہشت گرد ہے، ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ آج تک لاڈلے ہیں، انہوں نے تو اصل اپوزیشن بھی نہیں دیکھا ہے. ابھی تک ہر کونے میں ان کا سہولت کار موجود ہے. ابھی دیکھو اس کو، بالٹی سر پہ رکھ کے پھرتا ہے، اپنے آپ کو بہادر لیڈر کہلاتا ہے، مگر اپنا بالٹی ساتھ لیا بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. لیڈر ہو تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسے بہادر ہو. 18 اکتوبر پہ اسی شہر کراچی میں جو دہشت گردی کے واقعہ کارساز پہ ہوا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو اسی رات ہاسپٹل پہنچی، اپنا زخمی کارکن کا صحت پوچھنے وہ ہاسپٹل پہنچی تھی. وہ 2-3 مہینے کیمپین کرتی رہی، دہشت گردی کا حملہ سے بچ گئی، مگر ڈری نہیں، پیچھے نہیں ہٹی. آپ سے جلسے سے خطاب کرتی تھی، کوئی بالٹی سر پہ رکھ کے نہیں چاہتی تھی. اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ایک رات بھی جیل میں نہیں گزارا ہے، ایک رات پولیس گیسٹ
کر سکا. اس کی خوف سے کہ ایک ہفتہ اس کو جیل میں گزارنا پڑا یا پڑے گا، اس کے خوف پہ اس نے ادارے پہ حملے کیے، پورے پاکستان کو جلا دیا. ارے ہمارا پیپلز بس سروس کا تو کیا قصور تھا؟ کے ایم سی کا واٹر ٹینکر نے خان کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تو اتنا بزدل ہے، اتنا بزدل ہے کہ اپنا قائد کو جیل سے بچانے کے لیے وہی جیل جس میں اسی بزدل نے صدر زرداری کو بھیجا تھا، فریال تارپور صاحبہ کو بھیجا تھا، اسی جیل میں جانے کے لیے کپتان ڈرتا ہے. عدالت میں جاتا ہے، سنو، عدالت میں جاتا ہے اور کہتا ہے جج صاحب مجھے رہا کرو، میں نے ایک دن سے باتھ روم نہیں کیا ہے، آپ مجھے رہا کرو. یہ کس قسم کا لیڈر ہے؟ یہ شخص سیاسی دہشت گردی پہ اتر آیا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف میں جو نظریاتی لوگ ہیں ان سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں. وہ لوگ جنہوں نے انصاف کا خواب، نیا پاکستان کا خواب مانتے ہوئے اس بالٹی والا لیڈر کا پیچھے پڑ گئے. یہ تو اپنے انا کے لیے، اپنا ذات کی وجہ سے، اپنی طاقت کی نشہ میں پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. ہمارے ادارے پہ وہ حملے کیے جو ماضی میں صرف اور صرف دہشت گرد کر چکے ہیں. ایک طریقے طالبان پاکستان نے ہمارا جی ایچ کیو پہ حملہ کیا تو دوسرا ان سیاسی دہشت گردوں نے حملہ کیا. ایک پی ایل اے نے جناح کا گھر پہ بلوچستان میں اس کو آگ لگایا تھا تو دوسرے یہ سیاسی دہشت گرد نے لاہور کا جناح ہاؤس کو آگ لگایا تھا. میں ان پرامن کارکن، پی ٹی آئی کے کارکن کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سیاست بچائیں، آپ اس دہشت گردی کا مزاحمت کریں، ان دہشت گردوں کا ساتھ نہ دو. اگر آپ سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہو، سیاست کرنا چاہتے ہو تو آپ کو پی ٹی آئی کا ملیٹنٹ ونگ سے الگ ہونا پڑے گا. ہم تو ڈائیلاگ کا حامی تھے، ہم تو کہتے رہتے تھے، اپنے اتحادیوں کو بھی کہتے رہتے تھے کہ آئے ہم بات چیت کرتے ہیں، مگر ہم دہشت گردوں سے کیسے بات چیت کریں؟ ہم صرف تب بات چیت کر سکیں گے اور لوگوں سے کر سکیں گے جو دہشت گردی کا مزاحمت کرے اور ان سیاسی دہشت گردوں کا سے لا تعلقی کا اعلان کرے.
ساتھیوں، جب آپ اپنے الیکشنز میں محنت کر رہے تھے، جب خان لاہور کو، پنڈی کو جلا رہا تھا، ہم پاکستان کا نمائندگی ملک بھر میں کر رہے تھے، ملک بھر، دنیا بھر میں کر رہے تھے۔ حال ہی میں ہم نے آپ کا نمائندگی ایس سی او کا فورم پہ بھارت میں کیا تھا۔ ہم نے ان کا جھوٹ کا ان کے سامنے بیٹھ کے جواب دیا۔ ہم نے ان کا سرزمین پہ کھڑا ہو کے آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کا مقدمہ ان کا عوام کے سامنے رکھ لیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہو اور وہ کرکٹ میچ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہو رہا ہو تو آپ کا سیاست جو بھی ہو، ہم سب ٹیم پاکستان کے ساتھ دیتے ہیں، پاکستان کی کامیابی کا دعا کرتے ہیں۔ تو جب خارجہ پالیسی کے میدان میں پاکستان اور بھارت کا میچ ہو رہا تھا اور میں پاکستان کا نمائندگی کر رہا تھا، پیپلز پارٹی کی صرف نہیں، پورے پاکستان کا نمائندگی کر رہا تھا، تو اس خارجہ پالیسی کا جو بھارت اور پاکستان کا میچ تھا، پورا پاکستان کا کامیابی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ صرف ایک ہی جماعت جو بعد میں یہ سیاسی دہشت گرد نکلے، وہی جماعت پاکستان کی کامیابی کے لیے خواہش مند نہیں تھے۔ ان کا بیانیہ اور بی جے پی کا بیانیہ ایک ہی تھا، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے میں نے ہمیشہ یہ اصول رکھا ہے کہ ملک کے اندر ہم سیاسی اختلافات رکھتے ہیں، لیکن جب میں باہر جاتا ہوں تو میں ہر پاکستانی کا نمائندگی کرتا ہوں، اپنے سیاست چمکانے نہیں جاتا ہوں۔ مگر افسوس کے ساتھ ہم نے تو، جب میں امریکہ گیا تھا وزیر خارجہ بننے، پہلے دفعہ جب میں وزیر خارجہ بنا تھا اور امریکہ گیا تھا، تو وہاں خان صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا خان صاحب نے جو روس کا دورہ کیا وہ غلط تو نہیں تھا، آپ نے مذمت نہیں کرنا تھا وزیر خارجہ؟ میں نے تو اس کا امریکہ کے سرزمین پہ کھڑا ہو کے روس کا دورہ کا دفاع کیا، اور یہ اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے تو یہ بھارت کا کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے۔ ساتھیوں، پیپلز پارٹی ان کی نفرت کی سیاست کو رد کرتی ہے، ان کی تقسیم کی سیاست کو رد کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پورا پاکستان کو متحد کرنے والی جماعت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مستقبل میں حکومت سنبھالنے کا ذمہ داری ملی تو ہمارا وقت اس چیز میں ضائع نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنا مخالفین کو پکڑنا ہے یا اپنا مخالفین کو گالی دینا ہے۔ ہمارا وقت
ہمارا ٹائم صرف اور صرف عوام کا مسائل حل کرنے میں حکومت کا ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کے نفرت کی سیاست، ان کی تقسیم کی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے. ہم اپنا سیاست کریں گے، بھٹو کا سیاست کریں گے، نظریہ کے سیاست کریں گے، فلسفہ کا سیاست کریں گے، خدمت کا سیاست کریں گے. اس لحاظ سے ہمارا یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، اس جیت کے بعد ایک تو اس جیت کا مبارکباد کے ساتھ ایک شکایت ہے کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کے پیپلز پارٹی کو لوکل گورنمنٹ کے حکومت بنانے میں تاخیر کروانے کے لیے بہت سے ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سال سے سندھ کے عوام کو انتظار رکھا ہے، ایک سال سے انتظار رکھا ہے. یہ الیکشنز بار بار تاخیر کا شکار رہے ہیں. پہلی دفعہ بلدیاتی یا کسی الیکشن کی تاریخ میں اپنے بائی الیکشنز بھی پہلے کروایا ہے. اب فوری سکیجول نکالو، بلدیاتی الیکشن کا سکیجول نکالو، اوتھ کرواؤ، میرا میئرز کو منتخب کروائے، میرا چیئرمینز کو منتخب کروائے، تاکہ وہ اس صوبے کے عوام کا خدمت کر سکے. ہم نے اس مطالبہ پہ جتنا بیان بازی کرنا تھا وہ تو کر لیا. ہم نے اس مطالبہ کے لیے جتنے خط لکھنے تھے وہ تو لکھے ہیں. اب آپ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرو، الیکشن کرواؤ، ورنہ پیپلز پارٹی بھی احتجاج کرنا جانتی ہے. ہم بھی پرامن احتجاج کر کے اپنا الیکشن کا حق چھیننا جانتے ہیں. ساتھیو، اس نیا مینڈیٹ جو پیپلز پارٹی کو ملا ہے، خاص طور پہ بلدیاتی الیکشنز کا مینڈیٹ جو ملا ہے، اس پہ ہمارا 5-6 تقریباً پرائیورٹیز ہوں گے، 5-6 ایسی جگہ ہوں گے جہاں ہم توجہ دیں گے. اس لیے اس دفعہ انشاءاللہ بلدیات بھی آپ کا، صوبائی حکومت بھی آپ کا، انشاءاللہ وفاق بھی آپ کا. تو اس بلدیاتی الیکشن کی کانٹیکس میں اپنے حکومت کے نمائندے کو، اپنے لوکل باڈیز کے نمائندے کو، پیپلز پارٹی کے جو پرائیورٹیز ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک، ہم بلدیاتی اور صوبائی حکومت جو ہے ساتھ مل کے صحت کی نظام کی بہتری کے لیے پروگرام لے کر آئیں گے. جو صوبائی حکومت کے ماشاءاللہ کامیاب ہاسپٹلز ہیں، جو صوبائی حکومت کے پبلک پرائیویٹ کے منصوبے سے جو کامیاب ہاسپٹلز ہیں، انشاءاللہ اب
ہم بلدیاتی الیکشنز جیتنے کے بعد اس نظام کو نچلے سطح تک پہنچائیں گے اور جو بلدیات کے ساتھ ہاسپٹلز، بیسک ہیلتھ یونٹس، یہ فارمیسی جو بلدیاتی کے نظام کے نیچے آتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو آپ کے اس سٹینڈرڈ پر لے کر آئیں گے جیسے ہم نے NICVD بنایا ہے، جیسے ہم نے گمبت بنایا ہے، ویسے ہی میں جیسے کراچی کا باسی شہید کا ہاسپٹل ہے، بلدیاتی نظام کے نیچے ہے، قائد عوام نے وہ ہاسپٹل اس شہر کو تحفہ دیا تھا، اس کا آج اگر حال دیکھا جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا بلدیاتی نظام اور آپ کا صوبائی حکومت ساتھ مل کے بلدیہ میں جو صحت کے ادارے ہیں ان کو امپروو کریں گے۔ وہ کہتے تھے جب بھی صوبائی حکومت صحت کے ادارہ پہ کام کرنا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ لوکل باڈیز کا کام ہے، خود کچھ کام نہیں کرتے تھے اور ہمیں کام کرنے سے روکتے تھے۔ اب الحمدللہ آپ کی محنت کی وجہ سے جب میئر آپ کا ہوگا، جب چیئرمین آپ کا ہوگا تو کام بھی آپ کا کروایا جائے گا۔ ہم صحت کے بعد جو تعلیم کے ادارے ہیں جو نظر انداز ہیں ان پہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے NGOs کے ساتھ مل کے، پرائیویٹ ادارہ کے ساتھ مل کے حکومت کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو ویسے ہی بنائیں گے جیسے یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اب تک دونوں ٹرانسپورٹ اور سالڈ ویسٹ کے لحاظ سے پیپلز بس سروس اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام صوبائی سندھ کے حکومت نے انٹروڈیوس تو کروایا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی بلدیاتی نظام کے ساتھ مل کے، میئرز اور چیئرمینز کے ساتھ مل کے ہم یہ پیپلز بس سروس اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو آپ کے گلیوں تک پہنچائیں گے۔ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تو ایسے منصوبے ہیں جس کو آپ جب بلدیاتی نظام کے ساتھ مل کے کام ہوگا انشاءاللہ تعالی ان کا فائدہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ اور وہ دو، ایک تو ہمارا جو SRSO پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام کے تحت جو ہم بلا سود قرضہ دیتے ہیں غریب ترین عورتوں کو تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے، انشاءاللہ تعالی اب اس نظام کو ہم بلدیاتی نظام کے ساتھ جوڑ کے سندھ کے ہر یونین کونسل تک پہنچائیں گے۔ جو مالکانہ حقوق کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جہاں سیلاب میں اور بارشوں میں جن گھروں کو نقصان ہوا ان کو کچھ مالی مدد دیا جائے گا، مگر اس سے بھر کر ان کو مالکانہ حقوق دیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ تعالی بلدیاتی نظام کے ساتھ مل کے ہم یہ مالکانہ حقوق دلوانے والی بات جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں گے، اور کچی آبادی جہاں بھی ہوں گے،
جہاں مقامی لوگ نسلوں سے بس رہے ہیں، اگر وہ حکومت کا سرزمین تھا یا صوبائی حکومت کا سرزمین یا اب بلدیاتی حکومت کا سرزمین، ہم انشاءاللہ تعالی مالکانہ حقوق حکومت سے لے کے عوام کو دیں گے، غریب کو دیں گے، تاکہ وہ اپنا زمین کا مالک ہو، اپنا گھر کا مالک ہو۔ آخری پوائنٹ، ہم نے پاور اور اختیار پہ بہت ڈبیٹ ہوا ہے کہ بلدیاتی نظام کو کیا اور کتنا پاورز ملنا چاہیے۔ اس لحاظ سے ہم نے اپنے بہت سوچا ہے، بہت آپس میں مشورہ ہوا ہے اس ٹاپک پہ۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ تمام پاورز بلدیاتی نظام کو دیا جائے گا، مگر ہم اس اختیار کو صوبائی حکومت کا، بلدیات کا جو وزیر ہے، اس کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، تاکہ بلدیاتی حکومت کا جو ادارہ ہے وہ پابند ہو کہ وہ میئر کے ساتھ، ڈپٹی میئر کے ساتھ، چیئرمین کے ساتھ، ڈپٹی چیئرمین کے ساتھ کام کرے۔ مگر کام کیا ہوگا؟ وہ میئر کا مرضی کا ہوگا، وہ ڈسٹرکٹ چیئرمین کا مرضی کا ہوگا، وہ وائس چیئرمین کا مرضی کا ہوگا، وہ بلدیاتی نظام کا مرضی کا چلے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی جب آپ خود اپنا یونین کونسل کے لیول پہ یہ فیصلے کریں گے تو آپ کو تو بہتر پتا ہے کہ آپ کا اپنا پیسہ کہاں خرچ ہونا چاہیے، کیسے خرچ ہونا چاہیے۔ تو یہ اختیار انشاءاللہ تعالی جلد آپ کے پاس آپ کو دیا جائے گا۔ طاقت کا بات تو ہو گیا، وسائل کا کیا ہوگا؟ ہم بلدیاتی حکومت کے جو وسائل ہے، ایک تو جو پی ایف سی کا فارمولا ہے اس کے تحت تو آپ کو دیا جائے گا، مگر آپ کا بلدیاتی نظام کا اپنا وسائل جمع کرنے کا اختیار، اپنا ٹیکس لاگو کرنے کا اختیار، اپنا پیسہ اکٹھا کرنا کے اختیار کو ہم مدد کریں گے۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ پورا کراچی کا جو پراپرٹی ٹیکس کا نام پہ جمع کیا جاتا ہے وہ صرف 1 ارب روپیہ ہے، اور میرا خیال میں یہ کراچی کے ساتھ، کراچی کے عوام کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ مذاق ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا جو کلیکشن کا کام ہے پراپرٹی ٹیکس کا، وہ ٹاؤنز کو دیا جائے گا، اور جو ٹاؤنز کا لوکل باڈی نظام منتخب ہوگا وہ اپنا ٹیکس کلیکشن خود کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ اپنا محلے میں کس کا گھر بڑا ہے، کس کا گھر چھوٹا ہے، کون ٹیکس چوری کر رہا ہے، کون ٹیکس چوری نہیں کر رہا ہے۔ جب آپ اپنا ٹیکس اکٹھا کرو گے تو انشاءاللہ تعالی مسائل کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو یہ جو 6 نکات ہے جس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ نیا بلدیاتی الیکشنز، نیا بلدیاتی حکومت جلد منتخب ہوں گے، اور فوراً آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، آپ کے گلی کوچوں کا مسائل حل کرنے کے لیے ہم سب مل کے محنت کریں گے۔ اس شہر کے لیے اور اس صوبے کے لیے ہم سب نے محنت کرنا ہے، اور آدھا امتحان تو جیالوں نے الیکشن جیت کے آپ نے وہ آدھا امتحان سے گزارا ہے، مگر آدھا امتحان اب رہتا ہے اور زیادہ مشکل ہوگا۔
آپ کے اوپر اب مزید ذمہ داریاں ہیں. پورا صوبہ آپ سے امید رکھتے ہیں کہ اب جب جیالوں کا حکومت ہوگا تو ان کا مسائل کا حل نکالے جائیں گے. میں آپ سب کو پابند کرتا ہوں کہ اپنے اس شہر کا، اس صوبہ کا خدمت کرنا ہے. آپ نے خدمت کی سیاست کرنا ہے، نفرت کی سیاست کو رد کرنا ہے. ساتھیو، یہی ہمارا کام ہوتا ہے کہ عوام کا مسئلہ حل کرے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت جب ملک تاریخی مہنگائی، تاریخی غربت، تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہا ہے تو یہ تخت لاہور کا لڑائی چل رہا ہے، یہ نفرت کی سیاست اور سیاسی دہشت گردی چل رہا ہے، اور عوام کے اصل مسائل پہ توجہ نہیں دیا جا رہا، عوام کا درد اور دکھ پہ توجہ نہیں دیا جا رہا. صرف اور صرف عمران طاقت کی بھوک کا سیاست کر رہا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی ان کا جواب دینا جانتے ہیں. ہم نے اس کو حکومت سے باہر پھینکا اور انشاءاللہ تعالی الیکشن میں بھی اس پارٹی والا لیڈر کا مقابلہ کریں گے، پارٹی والا کو ہروائیں گے، تیر کو جتوائیں گے، عوامی راج قائم کریں گے. ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ جب سے آپ نے جمہوریت بحال کیا، جب سے آپ نے 58(2)B کو ختم کیا، تو ایک نیا 58(2)B جوڈیشری کی صورت میں آپ کے سامنے آیا. جب ہم جمہوریت کو بحال کرتے ہیں تو جوڈیشری بھی ضرورت سے زیادہ سیاسی بن جاتے ہیں، اور جب آمریت قائم ہوتا ہے تو چپ کا روزہ اپناتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب ملک میں آمریت تھا، ضیاء الحق کا آمریت تھا، تو اس وقت کے جو جوڈیشری تھے وہ تو قائد عوام کا جوڈیشل مرڈر میں ملوث تھے. تب کا جو جوڈیشری تھا انہوں نے اس آمریت کو قبول کیا، ضیاء الحق کو کہا آپ حکومت سنبھالے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت بحال کیا، ضیاء الحق 11 سال انہوں نے برداشت کیا، کچھ نہیں کہا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ملک میں 11 سال بعد جمہوریت بحال کی، مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی. پھر 1 سال کے اندر ہی اندر ایک جنگ کا کالم کی وجہ سے اسی عدلیہ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا جمہوری حکومت کو ختم کر دیا تھا، گھر بھیج دیا تھا. ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا مشرف کا دور آیا، مشرف کو کہا گیا، ضرورت سے زیادہ سیاسی ججز نہیں تھے تب، مشرف کو کہا گیا کہ آپ تو حکومت بھی سنبھالے، آئین میں بھی ترمیم لے کر آئے، ربر سٹیمپ دیا گیا. پھر جب خود اس افتخار چودھری کو نوکری سے نکالا، جمہوریت کی بحالی کے لیے نہیں، عوام کی انصاف کے لیے نہیں، اپنے آپ کو انصاف دلوانے کے لیے، پھر وہ ضرورت سے زیادہ سیاسی بن گیا.
اس کا بہانے کے لیے اسی شہر میں 12 مئی کو میرے کارکن نے ان کی بحالی کے لیے جانوں کی قربانی کی. حکومت میں ہم آئے تو ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری بن گیا. ٹماٹر کی قیمت، آلو کی قیمت پہ عدالت میں کیس لگتا تھا. ہر دوسرا دن دوسرا وزیر کا پیشی ہوتا تھا. اس عامر کو نہیں پکڑ رہے تھے، اس غدار جو آئین توڑا اس کو طلب نہیں کر رہے تھے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل کیس کا پیچھا نہیں کر رہے تھے. مگر جمہوری حکومت کو، عوامی حکومت کے لیے وہ جوڈیشری ضرورت سے زیادہ سیاسی، اور یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا. اور اس الیکشن میں ہم نے کہا تھا کہ یہ آر او الیکشن ہے، دھاندلی ہوا ہے. تو دھاندلی کس نے کیا؟ دھاندلی کس نے کروایا؟ جوڈیشری نے کروایا، افتخار چودھری نے کروایا. ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری. 18 اکتوبر 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا. آپ کا مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. جنرل فیض میرا یونین کاؤنسلز کے چیئرمین کو فون کر کے خود دھمکی دے رہے تھے. اس وقت کہا تھا جوڈیشری ہمارے ممبرز کو، ہمارا صوبہ کے جو صدر ہے اس کو الیکشن میں نہیں لڑنے دیا. کہاں تھا جوڈیشری؟ لیاری پہ ڈاکہ مارا گیا. کہاں تھا جوڈیشری؟ ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہے تھے. وہ کالاباغ ڈیم کا ڈیم فنڈ کا ڈیم مہم چلا رہے تھے. ہمیں لیکچر دے رہا تھا کرپشن پہ. خود ڈیم فنڈ کے نام پہ عوام کو لوٹ رہا تھا. ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری نے 2018 میں اگر دھاندلی ہوا، سلیکشن ہوا، تو اس میں کیا جنرل فیض نے اکیلا دھاندلی کروایا تھا؟ نہیں بھائی. تب بھی ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری دھاندلی میں ملوث تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصل صالح حیات جنگ سے ہمارا امیدوار تھا. ری کاؤنٹنگ ہو رہا تھا، جیت رہا تھا. مگر اسی وقت اس کے مخالف کے درگاہ پہ چیف جسٹس ثاقب نثار پہنچ گیا. جو جج صاحب فیصل حیات کا ری کاؤنٹنگ کر رہا تھا، چیف صاحب پہنچ گیا. اس نے اسی وقت بند کر کے پی ٹی آئی کو جتوا دیا. ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری. اور اب جب الیکشنز نظر آ رہے ہیں، جب الیکشنز ایک بار پھر ہو رہے ہیں، تو ایک بار پھر ہمارا جوڈیشری ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہا ہے. ہم پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ بس ہم نے بہت برداشت کیا ہے. اب ہم کسی الیکشن میں نہ اسٹیبلشمنٹ کو دھاندلی کرنے دیں گے، نہ جوڈیشری کو دھاندلی کرنے دیں گے. جو الیکشن ہوگا، اگر ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری موجود ہوگا تو پیپلز پارٹی وہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں مانیں گے. اب پی ڈی ایم نے، ہمارے اتحادیوں نے اگلا ہفتہ
سپریم کورٹ کے سامنے آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اسلامی جمہور وفاقی آئین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انہوں نے ایک جلسہ کے اعلان کیا ہے سپریم کورٹ کے باہر. ہم سپریم کورٹ کو یاد دلانا جا رہے ہیں کہ ان کا کام ہے آئین پہ عمل درآمد کرنا. ان کا کام ہے قانون پہ عمل درآمد کرنا. ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ سیاست میں مداخلت کرنا. جس قسم کا لاڈلا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے عمران کو، یہ کیا مذاق ہے قانون کے ساتھ؟ یہ کیا مذاق ہے آئین کے ساتھ؟ کہاں لکھا ہے آئین میں کہ اگر عمران کرپشن کرے تو اس کو پکڑا نہیں جا سکتا؟ جو بیل دیا گیا ہے وہ انلیگل بیل ہے. آپ اگر قانون توڑتے ہو تو آپ جیل جاتے ہو. اگر ججز قانون توڑتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ آپ یہ ذرا سوچیں کہ اگر عمران خان آ کے ادھر کھڑا ہو کے آپ پہ گولی چلا دے اور آپ کو قتل کرے، مراد علی شاہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتا، اس لیے ابھی سے اس کے پاس اس کا بیل موجود ہے. یہ پاکستان جوڈیشری کا ایک نیا سٹینڈرڈ قائم کیا ہے کہ ہر کیس میں بیل، اور مستقبل میں اگر آپ کوئی جرم کرتے ہو اس کے لیے بھی پہلے سے بیل. یہ ملک کے ساتھ مذاق ہے، یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے، یہ قانون کے ساتھ مذاق ہے. ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں. صدر زرداری نے اسی سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کیا کہ قائد عوام کا عدالتی قتل کا کیس کا آپ اپنے جو سپریم کورٹ کے ہاتھ پہ خون ہے وہ ہمیں ریلیف دے کے آپ اپنے اوپر جو داغ ہے وہ ذرا دھوئے. ہمارا کیس آج تک نہیں سنا گیا. میں خود کورٹ کیا ہوں کہ میں قائد عوام کا نواسہ ہوں. تیسرا نسل سیاست کر رہا ہے، ایک کیس کے لیے، انصاف کے لیے منتظر ہے کہ قائد عوام کو انصاف دو، عدالتی قتل کو ختم کرو. مان لو کہ قائد عوام بے قصور تھا. آج تک ہمارا کیس نہیں سنا گیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے ہم نے کہا مشرف قاتل، اس کو بلاؤ. ان میں اتنا دم نہیں تھا کہ پرویز مشرف کا ٹرائی کرے. ہم نے کہا چلے آپ مشرف کو نہیں پکڑ سکتے، ان دہشت گرد کو نہیں پکڑ سکتے، وہ پولیس افسران جنہوں نے کرائم سین کو دھویا تھا ان کو تو پکڑے. عدالت نے ان کو بھی رہا کر دیا. مگر لاڈلا عمران کے لیے چیف جسٹس صاحب سے لے کے نچلے جوڈیشری سب حاضر ہے. یہ چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کسی جماعت کا ٹائیگر فورس نہیں بن سکتے. یہ اس ملک کے عوام کے ادارے ہیں، ہر شہری کے ادارے ہیں. اور اگر ہمارا بھروسہ نہیں ہوگا، اگر آپ عمران کو اجازت دیں گے کہ وہ کمانڈر ہاؤس میں گھس کے جی ایچ کیو پہ حملہ کرے تو پھر ہمیں بھی اجازت ہے اگلا 4 اپریل اگر ہم اعلان کریں کہ ہم چیف جسٹس کے عدالت کے اندر منائیں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اگلی برسی سپریم کورٹ نمبر 1 میں منایا جائے گا تو یہ کیا کہیں گے؟ پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے مت کھیلو، پاکستان کی قسمت کے ساتھ مت کھیلو. سارے ادارے کو میرے پیغام ہے،
ہوش کے ناخن لے اپنے دائرے میں آ کے کام کرو، ورنہ اس دفعہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اس دفعہ ہم روایتی اپوزیشن نہیں کریں گے، ہم روایتی احتجاج نہیں کریں گے۔ آپ انصاف دو، ورنہ ہم آپ سے انصاف چھینیں گے۔ آپ اپنا کام کرو، آپ اپنا کام کرو، منصف بنو، سیاستدان مت بنو۔ تو جبکہ ہم اپنے سیاست میں لگے ہوئے ہیں، بھارت بھی ایک بڑا سیریس سٹیپ لیتے جا رہے ہیں۔ بھارت نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں، سری نگر میں 20 سے لے کے 22 تک وہ G20 کا اجلاس سری نگر میں رکھیں گے۔ یہ پوری دنیا کو پیغام ہے کہ بھارت دنیا کا قانون نہیں مانتا، بھارت یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کو نہیں مانتا۔ وہ ڈھیٹ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم نے اپنا میپ کو چینج کیا ہے، تو اب دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنا ڈھیٹ بن جائے، آپ جتنا جذباتی ہو کے تقریریں کریں، کشمیر کا مستقبل کشمیر کے عوام طے کریں گے۔ پاکستان کے عوام چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو اپنا آزادی نہیں ملتا۔ اور اگر بھارت G20 میٹنگ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں، تو پاکستان کا وزیر خارجہ، آپ کا چیئرمین بھی انشاءاللہ انہی دنوں میں آزاد کشمیر میں ہوگا، اور بھارت کا ہر جھوٹ کا جواب کشمیر کے سرزمین کے کھڑا ہو کر ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان، کشمیر کے عوام پرامن لوگ ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کے کرداروں میں مانتے ہیں، اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، میرا نعرہ، آپ کا نعرہ، ہمارا نعرہ، رائے شماری، رائے شماری۔ اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ بھارت کو تسلیم کرنا پڑے گا، کہ کشمیریوں اپنا قسمت کے فیصلے خود لیں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اب جائیں، میرا میئر کو منتخب کر کے واپس آئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سپریم کورٹ کے باہر ملیں گے، پھر کشمیر کے پہاڑوں میں ملیں گے۔ جیے بھٹو۔ بہت بہت شکریہ تمام بھائیوں کا، بہنوں کا، دوستوں کا، بزرگوں کا۔ آپ سے گزارش ہے